میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ کتنی گندم کی کراپ آ رہی ہے اگلے 6 مہینے بعد، آپ کو تو یہ نہیں پتا تو ملک کیسے چلے گا میڈم؟ جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنی گندم کی کراپ آنے والی ہے اور کیسے ملک، تو آپ بتائیں کہ اگلے 10 سال جو امریکن بجٹ ہوتا ہے وہ اگلے 50 سال کے لیے بنتا ہے، اگلے 50 سال کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ کا تو بمپر کراپ کا نہیں پتا کہ بمپر کراپ کب آنے والی ہے، تو اس طرح تھوڑی چلتا ہے۔ دیکھیں یہ رائٹ. اس طرح تھوڑی قومیں چلتی ہیں جس کو یہ نہیں پتا کہ اب آپ بتائیں آپ کس چیز کا آپ کو پتا ہے؟ کوئی ایک چیز بتائیں معیشت کی، یا کوئی ایک چیز بتائیں پاکستان کی جس کے بارے میں پریڈکٹ کر سکوں کہ 2024 میں یا 25 میں یا 26 میں یا 27 میں یہ ایسی ہوگی۔ ایک چیز بتا دیں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ کاروبار ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ رائٹ. شہباز صاحب، ابھی جو گندم کا بحران چل رہا ہے اس کے اوپر کچھ احکامات ہیں اوبیسلی کے پی کے گورنمنٹ سے بھی لیکن ابھی بھی کسان احتجاج کر رہا ہے. ہمارے یہاں فوڈ سیکیورٹی کا آلریڈی بہت بڑا ایشو ہے. کھانے کا آئل، تیل ہم کھانے بنانے والا پہلے امپورٹ کر رہے ہیں، بہت ساری دالیں ہم پہلے امپورٹ کر رہے ہیں، بہت سارے مسالہ جات ہم امپورٹ کر رہے ہیں. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ایک زرعی ملک ہے اور پھر بھی یہ چیزیں امپورٹ کی جا رہی ہیں. اب گندم اور چینی بھی امپورٹ کرنے پہ آ جائیں، ایکسپورٹ کریں پھر امپورٹ کریں، تو پھر ہماری فوڈ سیکیورٹی کدھر گئی شبر صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ میں نے پھر کہا کہ جب بنیادی معیشت ایڈھاکزم پہ چل رہی ہو نا، آپ کا سارا سسٹم ایڈھاک پہ چل رہا ہے نا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا اگلے سال میں آپ کو کس جگہ پہ گندم لگانی ہے، کس جگہ پر آپ نے گنا لگانا ہے، کس جگہ پہ دالیں لگانی ہے، کس جگہ پہ ایڈیبل آئل لگانا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے، اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں اس وقت بنیادی طور پر ایک کلیش آ گیا ہے دو طبقوں میں۔ ایک طبقہ ہے تاجروں کا اور ایک طبقہ ہے کسانوں کا۔ تاجر جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے غلط فگر ریلیٹ کرتے ہیں، غلط فگریں بنواتے ہیں اور غلط فگر بنوا کے امپورٹ کرتے ہیں یا اپنی چیزوں کو وہ کرتے ہیں، اور کسانوں کے مفادات کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو معیشت تباہ ہو چکی ہے وہ ہے ایگریکلچر اکنومی، کیونکہ ان بیچاروں کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کی کوئی آواز نہیں ہے۔ جو فیوڈل رائٹ. بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، آپ یہ نہیں سمجھیں کہ وہ ایگریکلچر کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ وہ بیچارے جو ایگریکلچر، جو چھوٹا کسان ہے، اس کو تو اپنی گندم کی پرائس ملتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کا ایکچولی غریب آدمی، چاہے وہ شہر میں رہ رہا ہو یا وہ غریب آدمی دیہات میں رہ رہا ہو، وہ ایکچولی پاکستان کے نظام کی خرابی کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے آج ہمیں یہ پرابلمز نظر آ رہی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات ایٹ اور دی اینڈ. کہنا چاہتا ہوں جی. کہ ویٹ کی کرائسس ہے، اس کے بارے میں میرا ویو یہ ہے کہ میں کرپشن کی کہانی اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ آپ ایگریکلچر والوں کی انکمپیٹنس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ میں کرپشن کو سائیڈ پہ رکھتا ہوں، کرپشن گئی بھاڑ میں۔ آپ پہلے یہ پوچھیں کہ کیا پنجاب گورنمنٹ نے اور سندھ گورنمنٹ نے کوئی پروجیکشن دی تھی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو فوڈ سیکورٹی کو؟ اگر دی تھی تو پھر وہ کہاں سے نکلی تھی، کیا آئی تھی؟ اس بندے کو پھانسی لگائے نا۔ اب کرپشن ٹھیک. کر آپ ایک بندے کو، ایک سیکرٹری کو سیک کر آپ کی دیں گے آپ کی نظر میں اور شہباز ختم کر صاحب، دیں گے قصہ، یہ کرپشن۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں دیکھیں میری اس بات سارے سنیں، فیاسکو کے اندر، اس سارے بحران میں کون ذمہ دار؟ یہ اس کے میدان میں سیکریٹری ایگریکلچر پنجاب اور سیکریٹری ایگریکلچر سندھ اور سیکریٹری ایگریکلچر فرنٹیئر، تینوں کو بلائیں اور کھڑا کر دیں اسلام آباد میں 3 دن تک۔ اسے پوچھیں بھائی آپ کی فگر ویٹ کی کہاں سے آئی ہے؟ وہ بعد میں فیصلہ کریں گے کیا انہوں نے کوئی فگر دی تھی نیشنل سیکورٹی والوں کو کہ کتنی گندم آنے والی ہے؟ سوال یہ ہے، ذمہ دار وہ اس ہے۔ کے اندر پولیٹیکل جو اس کے بعد اس ٹائم پہ گورنمنٹ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی پولیٹیکل شہباز بعد صاحب، اس میں کا آئے گا کوئی میڈم، قصور بنتا آپ بہت زیادہ سوئچ کر رہی ہیں نا، آپ سوئچ کر رہی ہیں، پولیٹیکل بعد میں آئے گا۔ پہلے یہ بتائیں کہ کیا فگر آئی تھی، انہیں پتا تھا کہ کیا کراپ آنے والی ہے؟ سوال یہ کہ جب میں ای سی سی پہ ڈیسیژن لے رہا ہوں،
میرے پاس کیا فگر تھی؟ سوال یہ بتائیں نا مجھے. یہ کرپشن بعد میں آئے گی. جب میں نے ای سی سی میں فیصلہ کیا کہ گندم امپورٹ ہوگی، اس وقت میرے پاس فگر کوئی تھی یا نہیں تھی؟ اور اگر ای سی سی کے پاس فگر نہیں تھی تو ان ای سی سی کے سارے بندوں کو 62-63 کے اندر آئین میں ڈسکوالیفائی کر دیں. اچھا، ویسے کاکڑ صاحب کی باتوں سے شبر صاحب یہ لگتا ہے کہ جیسے فگر تھی، کیونکہ انہوں نے بولا کہ ہم سے تو جتنی ڈیمانڈ کی گئی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کرپشن کی بات کیوں کریں؟ دیکھیں جب ایک کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ امپورٹ کرنی ہے، جب اس کیبنٹ نے ای سی سی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ویٹ امپورٹ کرنی ہے، ان کے پاس اگر فگر نہیں تھی تو ان کو آپ 61-62 میں ڈسکوالیفائی کر دیں. اور اگر ان کے پاس فگر تھی تو جو پیچھے سے فگر دے رہا تھا اس کو بلائیں، بھائی تم نے فگر کہاں سے لی تھی؟ چلیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو سائڈ پہ رکھے، پہلے یہ والا کام کرے. تھینک یو ویری مچ. نہیں، میں کیئر ٹیکر اور نان کیئر ٹیکر کی بات نہیں کر رہا میڈم، میں کیئر ٹیکر نان ٹیکر کی بات نہیں کر رہا. آپ اس کو کیئر ٹیکر نان کیئر میں جا رہی ہے. میں ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں. میں کوئی بھی کسی کی بھی ای سی سی ہو، کوئی بھی ای سی سی ہو، وہ ویٹ کی امپورٹ کا فیصلہ اس وقت کرتی ہے جب اسے پتا لگتا ہے کہ آگے شارٹیج ہے، تو اس کے پاس کوئی کاغذ تو ہوگا نا. صحیح کاغذ تو ہوگا اس کے پاس. That makes sense. Thank you very much شبر صاحب. آپ نے جوائن کیا. It was a pleasure. ایک بات بڑی واضح طور پر ہم لوگوں کو دیکھنی پڑے گی کہ کیا ہم لوگوں نے اسی طریقے سے چلنا ہے. 24ویں IMF کے پروگرام میں ہم جا رہے ہیں، بجٹ آنے والا ہے. صوبے جو ہیں بہت ساری شکایات کر رہے ہیں. وفاق کے پاس وفاق کو چلانے کے پیسے نہیں ہیں، تنخواہیں دینے کے پیسے کم ہو جاتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں ہم اپنی خرچیوں سے باز نہیں آ رہے، چاہے وہ حکومت ہے یا وہ کچھ عوام کا ایک سرٹن طبقہ ہے. اور جو برانڈ فیس کر رہا ہے وہ سارا غریب طبقہ کر رہا ہے، جس کو اس ٹائم پر روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جس کو اپنی گندم بیچنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. سو پالیسیز کو فکس کرنا لازم و ملزوم ہو گیا.